Bismillahirrahmanirrahim. Mr. Zhang Kaijan, Chairman, China Atomic Energy Authority, Federal Ministers, Mr. Nong Rong, Chinese Ambassador to Pakistan, Mr. Yu Jianfeng, Chairman, China National Nuclear Corporation, Director General SPD, Mr. Mohammad Naeem, Chairman, Pakistan Atomic Energy Commission, Federal Secretaries, delegates from People's Republic of China, and distinguished ladies and gentlemen. मुझे सबसे पहले तो आज खुशी है कि K2 जो चाइना और पाकिस्तान की कोऑपरेशन से ये जो K2 की आज हम इनॉग्रेशन कर रहे हैं 1100 मेगावाट बिजली पैदा करेगा लेकिन सिर्फ 1100 मेगावाट बिजली पैदा नहीं करेगा 1100 मेगावाट क्लीन एनर्जी पैदा करेगा। ये हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है पाकिस्तान को क्योंकि हमारा मुल्क बदकिस्मती से दुनिया में वो 10 मुल्कों से हैं जो सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज से मुतासर है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पाकिस्तान को वो 10 मुल्क हैं जिनको सबसे ज़्यादा ख़तरा है और उसकी वजह यह है कि हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो पाकिस्तान का 80% दरियाओं का पानी सप्लाई करते हैं और जिस तेज़ी से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और जो हमारे ग्लेशियर्स के अंदर जिस तेज़ी से वो पिघल रहे हैं तो हमें ख़तरा ये है कि अगर हम इसी रेट पे अगर हमने इसको रिवर्स ना किया तो आगे हमारे आने वाली नस्लों को बहुत बड़े पानी का मसला होगा क्योंकि हमारा जो पानी दरिया है उसके ऊपर हमारा मुल्क सस्टेन करता है, हमारा एग्रीकल्चर, हमारी फूड सिक्योरिटी। तो इसलिए हमारे लिए क्लीन एनर्जी बहुत ज़रूरी है और इसलिए K2 की आज इनॉग्रेशन करते हुए मुझे बहुत खुशी है कि हमने एक ऐसी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं जो पाकिस्तान में क्लीन एनर्जी देगी। जिस तरह हाइड्रो इलेक्ट्रिक है जो हमारी बदकिस्मती से हमने पानी के ऊपर इतनी ज़्यादा बिजली बनाई नहीं जितना पाकिस्तान में पोटेंशियल है। दूसरी चीज़ इस K2 प्लांट से जो अभी मेंशन किया गया हमारे चाइना की अभी उनके एटॉमिक कमीशन के दोनों जो हेड्स ने कि इससे जो पाकिस्तान की मैन पावर ट्रेन हो रही है और होगी आगे मज़ीद क्योंकि उन्होंने मेंशन किया कि 40,000 चाइनीज़ साइंटिस्ट ओवर अ पीरियड पाकिस्तान में आते रहे हैं। तो इसका मतलब कि हमारे जो सबसे बड़ा इशू है टेक्निकल एजुकेशन देने का और हमारे जो नई जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इस पावर प्लांट की वजह से होगी इससे बहुत बड़ा बेनिफिट होगा हमारे मुल्क को। तो ये भी हमारा एक चाइना के साथ जो कोऑपरेशन पिछले 30 साल से हमने न्यूक्लियर में ख़ास तौर पे हालांकि जो पहला मेरी डिस्ट्रिक्ट में मियांवाली में पहला चश्मा में जो पावर प्लांट बना है और अब मज़ीद और बढ़ते जा रहे हैं तो इससे पाकिस्तान में जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है इसके बहुत बड़े फ़ायदे हैं। एक तो डायरेक्ट फ़ायदा है इसका K2 का, लेकिन जो आगे जो हमारी मैन पावर ट्रेन हो रही है उससे माशाल्लाह बहुत आगे हमें फ़ायदा होगा। मुझे जो दूसरी चीज़ आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि 70 साल पाकिस्तान चाइना की जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहाल हुए थे 70 साल पहले उसकी आज हम वो दिन आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये हमारी बड़ी एक यूनिक रिलेशनशिप है चाइना के साथ और अब वो एक ऐसी रिलेशनशिप बन चुकी है कि एक तो मुसलमान दुनिया से रिलेशनशिप है, वो तो एक हमारी दीनी तौर पे हम उनके साथ हमारे दीन की वजह से हम कनेक्टेड हैं, लेकिन चाइना के साथ हमारी एक ऐसी पॉलिटिकल रिलेशनशिप है जो कि नीचे तक पहुंच चुकी है, आम आवाम तक। हालांकि हमारे ताल्लुकात चाइना से इतनी इंटरेक्शन नहीं है और इंशाल्लाह बढ़ते जाएंगे, अब हमारे पीपल टू पीपल कांटेक्ट चाइना से बढ़ते जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद कि इतने ज़्यादा कांटेक्ट्स नहीं है, हमारे जो लोग हैं मैन पावर और दुनिया में ज़्यादा जाती है, मसलन मिडल ईस्ट में जाती है, मगरबी ममालिक में जाती है, लेकिन चाइना से एक ऐसी रिलेशनशिप है जो नीचे तक
ہر سطح پہ پہنچ چکی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر، ہمارے قوم کے اندر ایک یہ ہمارے دل میں یہ چیز بیٹھ گئی ہے کہ ہر مشکل وقت پہ چائنا ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا. اور یہ جو چیز ہے، یہ جو تاثر چلا گیا کہ ہمارے ساتھ چائنا ہمارا ایک ایسا دوست ہے کہ مشکل وقت میں جب ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا، اس لیے ایک بڑی ایموشنل اٹیچمنٹ ہو گئی ہے پاکستانیوں کی چائنا کے ساتھ. اور یہ جو ہماری آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں 70 years آف ڈپلومیسی with چائنا، یہ ایک ایسے تعلق ہیں جو کہ آگے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب مزید اور بڑھتے جائیں گے. اور ہماری بڑی خوش قسمتی ہے پاکستان کی کہ ہمارا ایک نیبر تیزی سے اب دنیا کی ٹاپ 2 پاورز میں پہنچ چکا ہے. لیکن جس طرح آگے دنیا پریڈکٹ کر رہی ہے کہ جس ریٹ پہ چائنا جا رہا ہے، ان کو کوئی روک نہیں سکتا. تو ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک اس طرح کی دوستی ایک اس ملک سے ہے جس سے ہم بہت کچھ اب سیکھ سکتے ہیں. جو ان کی جس طرح کا انہوں نے پروگریس کیا ہے، اس سے پاکستان بہت سیکھ سکتا ہے. جس طرح ان کے شہر پھیلتے گئے اور بڑے ہوتے گئے اور انہوں نے پھر سنبھالا، پولوشن کنٹرول پہ اب یہ جو لگے ہوئے ہیں، اور ہمیں بھی یہی مسئلے آ رہے ہیں. اب ہمارے بھی اربن سینٹرز بڑی تیزی سے پھیلتے جا رہے ہیں. تو چائنا میں بھی یہ پرابلمس تھے، انہوں نے کیسے کوپ کیا، ہم ان سے زیادہ سیکھ سکتے ہیں بنسبت کے مغربی ممالک کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ مختلف ہے جو چائنا کی ہوئی ہے. اور پھر چائنا نے جس طرح غربت کو کنٹرول کیا، اور اب ہم خاص طور پہ شی جن پنگ کو مبارک دیتے ہیں کہ انہوں نے اناؤنس کیا کہ ایکسٹریم پاورٹی چائنا میں انہوں نے ختم کر لی ہے، جنگ جیت چکے ہیں اس کی. اور یہ بڑی ایک پچھلے 35 سال کا ایک سفر ہے چائنا نے جو پلان کر کے لوگوں کو غربت سے اوپر لے کے آئے ہیں. اس سے پاکستان بہت سیکھ سکتا ہے. اور ہمیں جو ہماری گورنمنٹ کا تو سب سے بڑا ہے ہی یہ چیز کہ ہم نے لوگوں کو اپنی عوام کو غربت سے اوپر لے کے آنا ہے. تو یہاں چائنا ایک وہ ملک ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے، اور کوئی کسی دنیا میں مثال نہیں ملک میں جس نے اس طرح کو 70 کروڑ لوگوں کو 35 سال میں غربت سے اوپر لے کے آئے. اور پھر ہم ایک اور چیز سیکھ سکتے ہیں چائنا سے، اور یہ اسپیشلی پریزیڈنٹ شی جن پنگ جس طرح انہوں نے کرپشن کے خلاف جہاد لڑی ہے، اور انہوں نے یہ شو کیا ہے کہ پروگریس ہو ہی نہیں سکتا، ایک ملک ترقی کر ہی نہیں سکتا جب تک، اور کرپشن نچلی سطح کی نہیں، انہوں نے نچلی سطح بھی ٹیکل کی، لیکن اوپر کی سطح کی کرپشن کو جب تک آپ ٹیکل نہیں کرتے، جب طاقتور کو آپ قانون کے نیچے نہیں لے کے آتے، تب تک ملک پروگریس نہیں کرتا. تو انہوں نے مجھے ان کے پچھلے ایمبیسڈر بتا رہے تھے کہ انہوں نے تقریباً 450 منسٹیرین لیول کے لوگوں کو کرپشن میں سزائیں دی ہیں. تو یہ بڑی سگنیفیکنٹ چیز ہے، کیونکہ ہماری بھی نیب فنکشن کر رہی ہے تقریباً 22 سالوں سے 23 سالوں سے، لیکن کرپشن کے اوپر قابو نہیں پا سکی. وجہ یہ ہے کہ ہم چھوٹے لوگوں کو پکڑتے ہیں. چائنیز نے ہمیں یہ بتایا کہ اصل میں جب اوپر کی کرپشن کو ہاتھ ڈالتے ہیں تب ایک ملک میں کرپشن کم ہوتی ہے. تو ہمیں اس کے علاوہ جو چائنیز کے جس طرح کی ان کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس سے پاکستان کو بڑے لیسنز، اور ہم خوش قسمت ہیں کہ ہماری ان سے بڑے کلوز ٹائز ہیں. اور جو سی پیک ہے، جو BRI کا پریزیڈنٹ شی جن پنگ کا جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے، اس کا جو سب سے وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے وہ سی پیک ہے. تو سی پیک میں پہلے تو ہماری صرف کنیکٹیوٹی کی طرف توجہ تھی اور پاور پروجیکٹس کی طرف، اور اب جو سی پیک ہے وہ ایکسپینڈ کر رہا ہے اور چیزوں پہ، اسپیشل اکنامک زونز پہ اور ایگریکلچر کے اندر، جس میں ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ چائنا کی جو پروڈکٹیوٹی ہے ایگریکلچر میں وہ ہمارے سے بہت زیادہ ہے. تو ہم یہ سوچ لیں کہ ہم اگر اپنی پیداوار دگنی کر دیں، چائنا کی ہمارے سے 3 گنا، اور خاص طور پہ دودھ، ان کی جو گائے ہے وہ یہ 5 یا 6 گنا زیادہ دودھ دیتی ہے ہماری گائے سے. تو ہم صرف اگر اپنی ان کی ٹیکنالوجی ٹرانسفر سے اور ان کی ٹیکنیک سے ہم ڈبل ہی کر لیں اپنی پیداوار، تو پاکستان بالکل ٹرانسفارم ہو سکتا ہے. تو میں آج اس اوکیزن کے اوپر پھر سے پہلے تو پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کو، اور پھر جو انہوں نے یہ جو K2 چائنا کے ساتھ مل کے اس کی جو آج انوگریشن ہے، میں آپ کو مبارک دیتا ہوں.
اور ہماری جو 30 سال خاص طور پہ اٹامک انرجی میں کوآپریشن ہے چائنا کے ساتھ، اس کو داد دیتا ہوں. اور آخر میں کہ جو ہمارا 70 سالہ ڈپلومیٹک ریلیشن شپ چائنا کے ساتھ شروع ہوئی ہے، اس سے وہ ایک بڑا اچھا خوش آئند دن ہے. ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں اس کو آج، کیونکہ یہ آگے اور بھی زیادہ انشاءاللہ یہ ہماری کوآپریشن اور بھی بڑھتی جائے گی، اور اس سے دونوں ملکوں کو فائدہ ہوگا، اور ہم انشاءاللہ اپنی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو مزید تیز کر سکیں گے. شکریہ.